میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت پیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دور ہو جائے دنیا کے رنج و الم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم۔ مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ آج کا جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے انفیریٹی کمپلیکس، جس کو ہم کہتے ہیں احساس کمتری۔ احساس کمتری کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، احساس کمتری سے بچنا کیسے ممکن ہے، دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ احساس کمتری یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ انگلش میں سے انفیریٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ کمپلیکس کا معنی ہے دبے ہوئے خیالات، ٹھیک ہے نا۔ عام زبان میں لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسے کمپلیکس ہو گیا ہے، کمپلیکس کا شکار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، دبے ہوئے خیالات۔ انفیریٹی کا مطلب ہے کمتر یا گھٹیا، لہٰذا انفیریٹی کمپلیکس کا معنی یہ بنے گا کہ اپنے آپ کو گھٹیا یا کمتر سمجھنے کے دبے ہوئے خیالات۔ آخر یہ احساس کمتری ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ ہمارے رویے، ہمارے انداز یہ ایسے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بات بے بات پر ان پر بیجا تنقید کی جاتی ہے۔ جس بیچارے کی آنکھیں نہ ہو اس کو سب مذاقن کیا کہتے ہیں؟ اندھا کہہ کر بلاتے ہیں۔ جس کی ٹانگیں سلامت نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لنگڑا کہہ کر بلاتے ہیں۔ لمبے قد والے کو فوراً کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ لمبو ہے، اور نئے نئے نام پتہ نہیں ایفل ٹاور کیا کیا اسے جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کالے رنگ والے آدمی کو کالو کہہ کر جو ہے وہ اسے بلاتے ہیں۔ اس سے سامنے والا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں پر بیجا غصہ کرتے رہتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، ارے تمہیں تو آتا ہی کیا ہے۔ تو بچوں کے اندر بھی خود اعتمادی جو ہے کم پڑ جاتی ہے، وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوست احباب جب مل کر کہیں پر بیٹھتے ہیں، رات کو کہیں ہوٹل پر چائے کی یا کہیں کسی جگہ پر بیٹھے، تو بھائی پہلے سے پلان بن جاتا ہے کہ آج فلانے کی کلاس لینی ہے، یعنی اس کا کیا حشر نشر ہوتا ہے۔ اچھا وہ سب کے سامنے کہہ لگا کر ہنس رہا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر جو گزر رہی ہوتی ہے نا، وہ اسے احساس کمتری کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے کہ یار یہ سب ہر دوسرے دن یار بیٹھتے ہیں، میرا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے، مجھے ہی جو ہے نا مطلب یوں سمجھو کہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیوہ عورت پر جب تانوں کے تیر چلائے جاتے ہیں، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے اس کی ساس جلی کٹی سنا کے چلے جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں لا کر دینے والے جب یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، یتیم کو معاشرے میں بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ سارے رویے یہ ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر احساس کمتری یہ پیدا کرتے ہیں۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر کسی کا کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو یتیم ہے تو فرمایا کہ اس کے سامنے زیادہ اپنے بچے کے لاڈ نہ اٹھاؤ، بلکہ اس پر زیادہ توجہ دو تاکہ اسے جو ہے یہ محبت کا یہ احساس ہو۔ اللہ اکبر۔ 8 رمضان مبارک 1440 ہجری کو
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا. ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ کوشچن کیا، یہ سوال کیا کہ میری عمر 15 سال ہے. کتنے سال ہے؟ 15 ایئرس، 15 سال ہے، اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. اب پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے لوگ کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں. شاید یہ اسلامی بھائی بھی لوگوں کی مذاق مسخری کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پر قربان، انہوں نے سمجھایا، اور کس طرح پیارے انداز سے سمجھایا کہ بیٹا اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، دل پر نہ لیں. دل پر لیں گے تو آپ احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے، اور کیا فرمایا کہ اور آگے ترقی کرنا یہ مشکل ہو جائے گا. قربان جائیے ہمارے اسلام کی تعلیمات کے اوپر کہ کیا وہ ایک دوسرے کے اوپر مذاق اڑانے پر، ایک دوسرے کی ہنسی کرنے کے اوپر کیا وہ پذیرائی کرتا ہے؟ نہیں. سنیے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. انسان کی پیدائش کیسی ہے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ و3 کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کے تحت فرمایا گیا کہ مفتی قاسم صاحب نے لکھا کہ اللہ پاک نے اس صورت کو جب شروع کیا تو کیا فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین وہذا البلد الامین، اور طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر یہ بنایا ہے. اللہ اس کے اعضاء کیسے مناسب ہمارے اعضاء ہیں. اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں رکھا بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، سیدھا آدمی کھڑا ہوتا ہے. اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا. کتنا خوبصورت یہ انداز ہے. اسے علم دیا، اسے فہم دی، اسے عقل دی، اسے معرفت دی، اسے تمیز عطا کی، اور اسے باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین فرمایا. میرے اسلامی بھائیوں، اگر انسان اللہ پاک کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی پیدائش پر یہ غور کرے، تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے اسے حسن صوری بھی دیا اور حسن معنوی بھی اسے عطا فرمایا ہے. اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنی ہی زیادہ اللہ پاک کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور بندہ اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا. میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا ایک مبارک انداز یہ بتاتا ہوں. اللہ اکبر. چنانچہ مسند امام احمد کی یہ اس میں یہ حدیث ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے. بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بلند رتبہ صحابی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں جو تھیں، پنڈلیاں یہ دبلی پتلی تھیں. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے. پتلا آدمی کیا فوراً اوپر چڑھ گئے، درخت پر اوپر چڑھ گئے تو اچانک ہوا چلنے سے کپڑا ہٹ گیا اور آپ کی پنڈلیاں نظر آنے لگی. وہاں موجود لوگوں کی نظر آپ کی مبارک پنڈلیوں پر پڑی تو وہ لوگ وہ دبلے پن کی وجہ سے آپ پر ہنسنے لگے. اس پر بے گسوں کے غمخوار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے قبضے میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان عمل پر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. کیسے دل جوئی فرمائے. عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں یہ قیامت کے دن میزان پر احد پہاڑ سے زیادہ جو ہے وہ وزنی ہوں گی. اسی لیے تو آئیے نا ہم مل کر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا. اسے کوئی حاجت درپیش تھی اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرنا چاہتا تھا. مگر جب وہ حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو اس پر روب نبوت یہ طاری ہو گیا. آپ سوچیں کہ ایک عام بڑے آدمی کا روب، وہ تو اللہ نے جنہیں رعب کے ذریعے جن کی مدد کی، کیسا روب ہو. رعب نبوت طاری ہو گیا، وہ کپکپانے لگا. اس کی حالت دیکھ کر مخار نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص پرسکون ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ سکون ہو جاؤ. آج کوئی کسی کی ہیبت میں ہو تو آدمی کہتا ہے بولے ٹائٹ کر کے، ٹائٹ کر کے. کیا فرما دے اس سے؟ پرسکون ہو جاؤ. میں دنیاوی بادشاہوں جیسا ظالم بادشاہ نہیں ہوں. میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی اور سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی. اللہ اکبر. عاشقان رسول اندازہ کیجئے زبان نبوت سے یہ میٹھا اور پیارا کلام سن کر اس شخص کا دل کیسا مطمئن ہو گیا ہوگا. اس کے دل میں عشق رسول کے کتنے چراغ جل اٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جب اس نے نبی کریم علیہ السلام کا مبارک کلام سنا تو جو اس پر کپ کپی طاری تھی وہ ختم ہو گئی. اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پیش کی. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں تمہیں عاجزی اپنانے کا حکم دوں. عاجزی اپنانے کا حکم. بس عاجزی اختیار کرو. تم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے. اے اللہ پاک کے بندوں، بھائی بھائی ہو جاؤ. اے عاشقان رسول، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کی ان روشن تعلیمات پر عمل کریں. اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بندے بنے اور جتنا ہو سکے دوسروں کو یہ احساس کمتری سے بچانے کی کوشش کریں. ہماری وجہ سے کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب امیر علیہ سنت نے احساس کمتری کے متعلق ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. آپ بھی سنیں. امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ احساس کمتری یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، کوئی شرعی ٹرمینالوجی جسے ہم کہیں یہ نہیں ہے. بعض صورتوں میں احساس کمتری آدمی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور بعض صورتوں میں احساس کمتری رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بھائی، آپ تو بیان کر رہے ہیں کہ احساس کمتری سے پیچھا چھڑائیں اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ احساس کمتری رکھیں. تو فرمایا ہاں، وہ کس طرح آدمی یہ سمجھے کہ میرے پاس نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے. بندہ نیکیوں کی حرص بڑھاتا رہے، ٹھیک ہے نا.
کسی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یار میں تو صبح پڑا سویا رہتا ہوں اور فلانا ہے وہ تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، ارے میں تو بڑی مشکل سے فجر کی جماعت کو پاتا ہوں، فلانا تو فجر کے لیے جگا کر لوگوں کو مسجد کی طرف جاتا ہے، وجہ تو فجر کی نماز پڑھ کے بڑے بھاگم بھاگ ہوتی ہے، فلانا تو ماشاءاللہ یار وہ تو قرآن کریم تفسیر سنانے کے حلقے میں بیٹھتا ہے بلکہ دیتا بھی ہے، ہم کو تو فرصت ہی نہیں ہے، اور فلانا تو جلدی پہنچ کر ماشاءاللہ گھر آ کر قرآن کریم گھر کی قریبی مسجد میں پڑھا بھی رہا ہے، کسی چوک پر درس بھی دے رہا ہے۔ یعنی یہ ان چیزوں کے اندر احساس کمتری کیا فرمایا، کیا کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ میں نے کوئی بہت بڑا عمل نہیں کر لی، یہ نہیں کہ بس آج ایک دن کر لیا تو بس اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک نے آج ہم سے یہ کام لے لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول بھی کر لے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ اس پر استقامت بھی ملے، یہ نہیں کہ پتا چلے 30 دن میں ایک دن یہ کام کر کے پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، نہیں، استقامت سے کرتا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں دینی معاملے کے اندر احساس کمتری، تو پتہ نہیں کوئی بس قریب سے ہمارے چھو جائے گزر جائے تو یوں سمجھے کہ اس کو سلام ہے، بہت سلام۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس فلیٹ ہے، سامنے والے کے پاس کیا ہے، بنگلہ ہے، کیا ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس تو جو ہے نا یہ کرائے کا فلیٹ ہے، اس کے پاس تو اس کا خود کا یار ذاتی فلیٹ ہے، ارے میری تو دکان کرائے کی ہے، اس کی تو اپنی دکان ہے، برابر والی دکان کا سودا کر لیا، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، اچھا اب مزید آگے کہ اچھا بھائی اس کے پاس تو چلو سائیکل بھی ہے، میں تو یار پیدل سفر کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ تو کتنا صحت مند ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں، بار بار میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ تندرست آدمی ہے، میں بیمار ہوں۔ اس طرح اپنے اوپر یوں سمجھے کہ یہ ایسے معاملات طاری کر لیتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے 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 یوں سمجھے کہ یہ نہ جانے کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔ یوں احساس کمتری کی دو قسمیں بنی، دو ٹائپس بنے، ایک تو دینی معاملے میں یہ احساس کمتری کا شکار ہونا، یہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی یہ بڑھتا رہے، اور ایک دنیاوی اعتبار سے احساس کمتری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس ایک ہی پیالہ تھا، اور آپ نے وہ پیالہ بھی اسے ڈال دیا، اپنے پاس نہ رکھا، فرمایا یہ پیالہ بھی دنیا کا مال ہے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، میں اپنے ہاتھ سے پانی پی لوں گا، کیا کروں گا، اپنے ہاتھ سے پانی پی لوں گا۔ آج تو کسی گھر پہ جائیں تو وہاں گلاس ایسے اچھے ہوں کہ آدمی اسی کو میں کھو جاتا ہے، گلاس ایسا جگہ، کیسا انٹیریئر ہے، کیسے، نہیں، یہ چیزوں کی طرف دیکھنے کا نہیں ہے۔ اس نے بھی اسی طرح کی قبر میں جانا ہے جس طرح ہمیں جانا ہے، اس نے بھی ویسا ہی کفن پہننا ہے جیسا ہم نے پہننا ہے، بلکہ ایک غریب آدمی تو جس چارپائی پر سوتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے آخر میں اس کا انتقال ہو جائے، غسل کر کے ہو سکتا ہے اسے اس چارپائی پہ بھی رکھ دیں، یہ ان کی چارپائی تھی چلو اس پہ رکھ دیں، سب اس پر زیارت کرنے یہ چارپائی پر ہے۔ مگر ایسے ایسے امیروں کو دیکھا ہے جن کے لاکھوں روپے کے بیڈز ہوتے ہیں، وہ بیڈز پڑے کے پڑے رہ گئے، ان کی اولاد نے کہا نہیں بیڈ پر نہیں ڈالنا، نیچے رکھ دو، یہاں پہ، میری آنکھوں دیکھی بات، میرے سامنے کی بھی بات۔ اب یقین مانیں کہ اس وقت اپنا دل یعنی اپنی آنکھیں رو پڑتی ہیں، اس اعتبار سے رو پڑتی ہیں کہ دنیا کتنی یہ فریبی دنیا ہے، کتنی فریبی دنیا، 4 دن کی باہر ہے۔ تو اب اسی طریقے سے آپ آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو اب ہمیں اگر یہ چاہیے کہ ہم احساس کمتری سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کا کوئی آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت ساری باتیں احساس کمتری کے حوالے سے کی، تو ٹھیک ہے بھائی اس کا کوئی علاج بھی بتاؤ کہ آدمی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس کا سب سے پہلا علاج وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے، تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی، چلیں یہ ہم اپنے کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے،
یہاں سے شروع، سر سے شروع. سر ملا، یہ دماغ مل جاتا، سر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ دماغ پر روز کچھ لگ جاتا تو کیا کہتے، اس کو سنبھالنے کے لیے سر، اندر دماغ. اچھا دماغ بھی ہو سر بھی ہو، پاگل ہوتے تو کیا ہوتا؟ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت یہ اللہ نے عطا فرمائی. نیچے آئے تو یہ آنکھیں ایسی اللہ نے دی، اسی طریقے سے بال دیے، کان دیے، زبان دی، بولنے کی طاقت دی، ہاتھ پاؤں دیے. مجھے بتائیے کہ کتنی نعمتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دل، جگر، پھیپڑے، معدہ، آنتیں، گردے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، سب اللہ کی نعمت. یہ زبان کے اندر جو تھوک ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تھوک بننا بند ہو جائے نا. ہمارے ایک نمازی تھے ہماری مسجد فیضان مشتاق، تھوک سلائیوا جسے کہتے ہیں یہ بند ہو گیا. اب یقین مانیں آ کر یہ دم کرواتے تھے، جب بھی کہتے تھے کہ دعا کریں کہ یہ پیدا ہو جائے، دعا کریں پیدا ہو جائے. کہ یہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت، مفت میں ملی ہوئی ہے، مفت میں. کوئی ہمیں احساس نہیں. جس کے گردے نہیں ہیں اس سے پوچھیے آپ کہ 4 گھنٹے ڈائلیسس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کا وہ پورا دن جو ہے وہ اگلا گزرتا ہے. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں. جاتے ہیں واش روم میں، ہارون رشید کا واقعہ بھول گئے کہ آپ ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے تو آپ کو ایک عالم صاحب نے روک لیا کہ ٹھہر جائیے، پانی کی تلاش میں، اور آپ کو پانی نہ ملے تو یہ جو پانی آپ کے ہاتھ میں، اس کے عوض کیا قیمت آپ ادا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ واللہ آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے پی لیجیے. تو پی لیا اور کہا کہ جب آپ پی چکے اور اب یہ ہضم نہ ہو آپ کے جسم میں ٹھہرا رہے اور نر باہر نہ نکلے، اب اس کے علاج پر آپ کتنا خرچہ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ واللہ پوری سلطنت دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ جس سلطنت کا یہ عالم ہو کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1 گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو تو میں اس کے اوپر ٹھوکر مارتا ہوں. ہم کس چیز کے اندر کیوں آپ پریشان ہیں یار؟ ہلکے ہو جائیے، ہلکے پھلکے ہو جائیے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں نماز کے لیے بلا لیا. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. نکلیے ان چیزوں سے. ہر وقت کہیے الحمدللہ، الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیجیے. اللہ اکبر. کتنی پیاری باتیں یہ لکھی ہیں کہ جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو قرآن پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا. اتنی نعمتوں کے بعد دوسری طرف اپنا حال نہیں دیکھتے. گھر سے نکلے ہیں تو کسی آنکھ کے ذریعے کسی کو دیکھ لیا، زبان کے ذریعے جھوٹ بول دیا، غصہ آیا تو گالی بک دی، اور غصہ آیا تو ہاتھ جڑ دیا، کسی کی حق تلفی کر ڈالی. کیا یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہی ہے جو رحم و کرم فرماتا ہے. اللہ اللہ. کتنی پیاری بات یہ فرمائی کہ اگر الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لینا، صبح جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا کہے؟ ذرا زور سے کہے، کیا کہے؟ بستر سے اٹھنے کے لائق اللہ نے بنایا. کتنے لوگ ہیں بستر پر پڑے رہتے ہیں جب تک بیٹا نہ آئے گا، اٹھانے والا اس کا کوئی آدمی جس کو رکھا ہے، میڈ نہیں آئے گی، عورت بیچاری اتنا نہیں اٹھ سکتی، کوئی ماسی آئے گی بیچاری اٹھائے گی، اسے کرے گی. اللہ کا کرم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم بستر سے اٹھ جاتے ہیں. کہیے الحمدللہ. پاؤں سلامت ہیں، جوتے پہننے کے قابل ہیں، کہیے الحمدللہ. کام کے لیے نکلے، اللہ نے توفیق بخشی، کما کر لائے، کہیے الحمدللہ. ٹھیک ہے. شام کو خیریت سے گھر پہنچ گئے، کہیے الحمدللہ. بچوں کو دیکھا بڑے اچھے انداز سے کہہ رہے، کہیے الحمدللہ. اللہ نے پانی عطا کیا، کہیے الحمدللہ. گھر پہنچے، گرما گرم کھانا مل گیا، کہیے الحمدللہ. چائے پی لی، کہیے الحمدللہ. ارے چین کی نیند آ گئی، کہیے الحمدللہ. تو الحمدللہ کہنے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ جملہ ہے جو زبان پر بعد میں آتا ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ پہلے پھیل جاتی ہے. جی ہاں، الحمدللہ کہنے کا تقاضا ہے کہ بندہ مسکرا کر کہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا
کہ کس نے روتے ہوئے الحمدللہ یہ کہا ہو. ہاں اللہ والے جو ہیں وہ تو ان پہ تکلیف آتی ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، تو بھی وہ ان کے معاملات ہی الگ، ان کے معاملات ہی الگ. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اب الحمدللہ کہے جا رہے ہیں، چلیے آپ کو الحمدللہ کے فضائل بھی سنا دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا اپنی ڈھالیں اٹھا لو. ایک تو تلوار ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ ڈھال اٹھا لو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے. کیسی پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا. اس لیے امیر علیہ سنت نے کتنی پیاری یہ دعا کی ذکر و درود کے حوالے سے. آئیے ہم سب بھی مل کر کرتے ہیں کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر ادا کرنے اور الحمدللہ کہتے ہوئے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا علاج یہ ہے، پہلا علاج کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. پہلا علاج کیا تھا؟ شکر. دوسرا ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا. بڑی پیاری بات یہاں پر یہ تحریری بیان میں لکھی ہوئی ہے کہ سپوز یو لیو ان لاہور. آپ کہاں رہتے ہیں؟ لاہور میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. چھٹیاں پڑی، کیا کرنے گئے؟ کام. رہتے کہاں ہیں آپ؟ ارے کراچی میں رہ کر شرما رہے ہیں. کہاں رہتے ہیں بھائی؟ کراچی میں رہتے ہیں بھائی، شہر مرشد میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں. کام کرنے آپ مرکز الولیہ لاہور گئے تھے. آپ کی چھٹیاں پڑی، آپ وہاں سے کون سی گاڑی میں بیٹھیں گے؟ کراچی کی گاڑی میں بیٹھیں گے نا. اچھا آپ کراچی کی گاڑی ایک عام سی ہے، مگر دوسرا جو ہے نا بڑی لگژری گاڑی کے اندر اسلام آباد جا رہا ہے آپ کا دوست، تو کیا آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو اسلام آباد جا رہا ہے یار، وفاقی دارالحکومت، یار میں کراچی جا رہا ہوں؟ ایسا کہیں گے آپ؟ کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ بھائی احساس کمتری کا شکار ہوئے کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ میرا گھر کہاں ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے گھر جا رہا ہوں. تو یہاں دیکھیے آدمی احساس کمتری کا شکار ہوا نہیں ہوا نا. تو یہ کیا پتا چلا کہ یہ اپنے دل کا مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں نا ہمیں ہوتا ہے او ابھی یہ تو ابھی وہ نہیں ہے، ورنہ تو ابھی جہاز میں بیٹھ کے چلا جاؤں. ٹھیک ہے، یہ جہاز اسلام آباد جا رہا ہوگا اور بولے بزنس کلاس کی ٹکٹ. بولا بھائی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے بھائی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے وہاں پہنچنا. تو اس میں کیوں احساس کمتری پیدا نہیں ہوئی؟ پتہ یہ چلا کہ گھر کی محبت یہ اس کی برتری حاصل تھی اسے. تو اسی طریقے سے وہ رب عز و جل کہ جس نے فرمایا کہ ہر چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق مرتبہ کمال تک پہنچا دیا، میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میرا گھر کراچی میں، مجھے وہاں جانا ہے، تو بس بندہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، ضرور بہتر رکھا ہوگا، ضرور بہتر رکھا ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو ہم پہچانیں. ٹھیک ہے نا. اس کو میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں 2 مثالوں، چھوٹے چھوٹے واقعات سے. آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہ صلاحیتوں کو کیسے ہم پہچانیں. سنیے. کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم سب جانتے ہیں نا، ہمارے امام اعظم، ان کی تقلید کرتے، پیروی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے امام اعظم کیسے بنے؟ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پہچانا؟ سنیے. آپ پہلے تجارت کیا کرتے تھے. ایک روز امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. امام شابی رحمۃ اللہ تعالی نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کا نوجوان کا چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا کلیور، اتنا ذہین آدمی، ہائے ہائے یہ علم دین سیکھے اور علماء کی صحبت میں بیٹھے تو کیسا اچھا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟
کہا تجارت کے لیے جا رہا ہوں. کہا اگر یہی آپ کا چلنا علم دین کی مجلس میں اور علماء کے پاس ہوتا تو کیا زبردست ہو جائے گا. فوراً اسی وقت رائٹ ڈیسیژن آن رائٹ پلیس، صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ کیا. فوراً تجارت چھوڑی نہیں، اس وقت رخ جو ہے وہ موڑ دیا علم دین کی محفل میں، رخ موڑ دیا اپنا. یوں سمجھے کہ ایک علم دین کی محفل میں یہ چلتے گئے اور آگے بن کر نہ بہت بڑے امام بنے بلکہ مجتہد بن گئے. کیا کیا اپنی آپ کی صلاحیت کو کیا کیا پہچانا. اچھا حدیث پاک کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ ذرا مل کے کہہ دیجئے. بخاری شریف ہے، سب کو پتہ ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی 10 سال کی عمر تھی. آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا، محنت کرنا شروع کی. آپ نے بچپن میں 70,000 حدیثیں یاد کر لی. 70,000 حدیثیں. اپنے آپ کو پہچانا کہ یار میرے یہ صلاحیت ہے، میں اس کو کر لوں. آج آپ نے سونے سے پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میرے اندر اللہ نے کیا جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہے. کتنے لوگوں نے بڑی عمر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، آپ کو پتا ہے؟ بڑی عمر میں حفظ کی. ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ 3 آیتیں بھی ہم سے یاد ہوں گی. بڑی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، سوچے آج. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح ہوگا نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی احساس کمتری قریب بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ سے. تیسرا اور آخری معاملہ یہ ہے کہ محنتی بن جائیے. کیا بن جائیے؟ محنتی بن جائیے. کسی آدمی کی محنت اللہ تبارک و تعالی رائگاں نہیں کرتا. ہمارے یہاں بڑا یہ ایک مسئلہ ہے، بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، اس کے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے. یوں رات کو سوئے، صبح اٹھے نا تو اپنے 2-4 سوسائٹیوں میں اپنے پلاٹ ہوں وہ بک چکے ہوں. ٹھیک ہے نا، بس صبح اٹھے تو یہ اپنے پاس چمچماتی ہوئی گاڑی ہو، گھر اپنا ہو نہ ہو، کپڑے بھی ڈھنگ کے ہونا ہو، گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی نہیں تو چلو یار ذرا اسکوٹر جو ہے نا اچھی سی ہونی چاہیے. روز خرچ کرنے کے لیے 1,000-2,000 روپے جو ہے نا اپنے جیب کے اندر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے زندگی کا مقصد، یہ نہیں ہے زندگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں درندے پرندے چرندے یہ بھوکے نہیں سوتے، آپ اللہ کے بندے ہو کر بھوکے سو جاؤ گے. کیا وہ مالک آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ہمیں درست طریقے سے کام بھی کرنا ہے، زے نصیب اس کے دین کا کام بھی کرنا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک مقصد ایک ضرورت. جو مقصد کے پیچھے جائے گا، مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تمہیں جانچے کہ کون نیک عمل کرتا ہے. جو نیک اعمال کی طرف جاتا ہے اللہ دنیا کو اس کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیتا ہے. اور جو ضرورتوں کے پیچھے جاتا ہے نا تو ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. 2 روم والے کمرے میں رہنے والا 3 روم میں آ جائے گا نا، وہ کہے گا کہ یار فلانے کے گھر گئے تھے اس کا تو 4 روم کا گھر ہے یار، 4 روم کا چاہیے. اس میں آ گیا تو کہے گا نہیں یار چھوٹا 125 گز کا بنگلہ ہونا چاہیے. 125 گز میں بولا 250، وہ آیا بولا 500، فلانے ایریا میں یہاں ہے، اس ایریا سے ادھر، اس ایریا سے ادھر، اس ایریا سے باہر ملک. باہر ملک سے بھائی معذرت کے ساتھ اس کی لاشی ملک میں واپسی آتی ہے. ضرورت اپنے پیچھے خار کر دیتی ہے. ضرورت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، مقصد کے پیچھے چلیے، ضرورتیں خود بخود انشاءاللہ قدموں میں آ جائیں گی. آپ نہیں دیکھ رہے جنہوں نے مقصد کی طرف قدم بڑھائے اللہ نے کس طرح ان پر کرم فرما دیا. آج وہ دنیا میں کہیں ہو، پوری دنیا بیٹھ کر ان کا مدنی مذاکرہ سنتی ہے. یہ کیا یہ نہیں ہمارے سامنے، یہ مثال نہیں ہے کیا؟ مثال نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم جو ہے وہ مقصد کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگائیں. اللہ اکبر. یہ چند باتیں احساس کمتری کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو کی. آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے. درس نظام میں آپ کی کتابیں بہت ساری یہ لکھی ہوئی ہیں. اللہ ہمیں بھی درس نظامی کرنے کی توفیق دے. کہیے آمین. کچھ اللہ کر ہم بھی لکھ پڑ جائے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی قاضی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پڑھا کرتے تھے، اور کلاس میں سب سے زیادہ یہ کند ذہن سمجھے جاتے تھے. ان کے جو کلاس فیلوز تھے، ہم مکتب تھے، وہ ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. اس کے باوجود علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی ہمت نہیں آ رہی اور محنت کرتے رہے، کوشش کرتے، سبق یاد کرتے، بھول جاتے، پھر یاد کرتے، پھر یاد کرتے رہتے، محنت جاری رکھی. ایک مرتبہ آپ سبق یاد کرنے میں مصروف تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور کہا کہ اے مسعود اٹھو، ہم سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے سیر و تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ویسے بھی اتنا پڑھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہوتا، سیر و تفریح کے لیے لے جاؤ گے تو میں تو پھر کیسے وقت کو اپنے برباد کروں. یہ سن کر وہ اجنبی چلا گیا. کچھ دیر بعد دوبارہ آیا، اس نے پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی کو سیر و تفریح پر چلنے کے لیے دعوت دی.
آپ نے پھر وہی جواب دیا. تیسری بار وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے مسعود، آپ کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. فوراً کھڑے ہو. کہاں ہے؟ کہ شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے جلوہ فرما ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علامہ تفتازانی کو دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا ہمارے بار بار بلانے پر بھی آپ نہیں آئے. اللہ اللہ، ہمارے بار بار بلانے پر بھی آپ نہیں آئے. علامہ تفتازانی نے عاجزی کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے یاد کر رہے ہیں. آپ تو میری کن ذہنی جانتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں شفا کا طلبگار ہوں. ایسا کر دیجئے کہ بس میرا حافظہ قوی ہو جائے. یہ سن کر دریائے رحمت جوش میں آیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو. علامہ تفتازانی نے منہ کھولا تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈال دیا، آپ کے لیے دعا بھی کی. دوسرے دن جب علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کلاس میں پہنچے تو آپ نے دوران سبق استاد صاحب سے کچھ علمی سوالات کیے. آپ کے باریک اور علمی سوالات کو سن کر آپ کے استاد صاحب قاضی شیرازی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے مسعود، آج جو تم ہو وہ تم کل نہیں تھے. آج جو تم ہو وہ تم کل نہیں تھے. اللہ ہو اللہ ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احساس کمتری جو ہے یہ نقصان دہ مرض ہے جو ترقی اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور بعض دفعہ مایوسی اور حسد جیسی ہلاکت میں ڈالنے والی باطنی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اس کے شکر گزار بندے بنیں. اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس پر توجہ رکھیں. اگر ہم اپنی محرومیوں کو سوچنے بیٹھیں گے تو نقصان میں پڑ جائیں گے. آخر میں اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں آئیے نا اسے دینی کاموں میں لگائیے نا، لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں جو ایک دینی کام، بڑا زبردست دینی کام جس کو کہنا ہے آپ جو 12 دینی کاموں کی چابی ہے، دا کی آف 12 دینی ورکس، وہ ہے اسلامی بھائیوں کا مدرسۃ المدینہ. کس کا مدرسۃ المدینہ؟ اسلامی بھائیوں. ٹھیک ہے نا. آپ یقین مانیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مرکزی مجلس شورا کو نظر بد سے بچائے. ڈاکٹر شورا علی بھائی کے ساتھ شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ابو ماجد جو اسلامی بہنوں کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے فرمایا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن پر کام کرنے جا رہے ہیں گلی گلی بچوں کے مدرسے. سبحان اللہ نہیں کہیں گے بھائی؟ سوچو اس سے پہلے کہ یہ بچوں کے کھول لیں اسلامی بھائی پیچھے رہنے چاہیے. دیکھو یہ امیر علیہ سنت بھی فرما دیتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ اسلامی بھائیوں میں کام زیادہ ہے اسلامی بہنوں میں زیادہ ہے. اور واقعی آپ کبھی کبھی دیکھیں نا تو یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کہیں اپنی مسجد نہیں ہے وہاں ان کا کام چل رہا ہے اور اپنی مسجد ہوتی ہے اور بس ڈھونڈنا پڑتا ہے بھائی کو آ کے. ایسا نہیں کرے، تھوڑا مل جل کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ کب سے شروع ہو جائے؟ کل سے شروع ہو جائے. بلکہ امیر علیہ سنت ہمیں تو دیا گیا نا حکم کہ یہاں پہ بھی مدرسے لگائیں. ٹھیک ہے نا، آج سے ہی شروع کر دیں انشاءاللہ. نیت کریے انشاءاللہ. ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ یا تو میں پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پیچھے والوں کو کیا ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دیں، باہر والوں کو بھی دے دیں. آگے والے آپ نے نیچے ہاتھ نیچے کر لیا، وہ آپ کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا لیا. نیت کریں انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ کی دھوم دھام مچا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا